سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ مرشد تیرا دیدار ہوا کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، ہمیں بھی اپنی بیسکس پتہ ہے، ہمیں اپنے بیسک جو ہماری تعلیم ہے اسلامی اس کا پتہ ہے، ہمیں اپنی لمٹس کراس نہیں کرنی، ہم اپنی لمٹس کو جانتے، ہم ان سے زیادہ خوبصورت ہیں، ہم ریئل جو ہے نا، ہم جہاں پہ جتنے بھی آتے ہیں ہر انسان بہت خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو خوبصورت بنایا ہے۔ وہ اصولوں کی بات کرتے ہیں، بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا کہ ریاست مدینہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہمیں اختلاف ہے، تو وہ ریاست مدینہ کے جو اصول تھے وہ رکھے اس لیے گئے تھے کہ السلام علیکم ناظرین، میں خالد چودھری اور میرے ساتھ ایک نایاب شخصیت موجود ہیں جن کا ابھی ایک فہرست میں نام آیا تھا، اور وہ فہرست جو ہے چند خوش نصیب لوگوں کی تھی جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کی، اور وہ اس وقت ایک لیڈر سے اوپر والے درجے پر جو مرشد کا درجہ ہوتا ہے وہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ ان کی بڑی ڈائی ہارٹ سپورٹر فین موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ آپ کا تو پہلے بہت شکریہ نایاب شہزادی صاحبہ، آپ نایاب، نام بھی نایاب اور کام بھی آپ کا نایاب، آپ نے وقت دیا، خان صاحب کے ساتھ افطاری کی، کیسا لگا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ مرشد تیرا دیدار ہوا، تو خان صاحب کے ساتھ افطاری کی، انہیں دیکھا، وہ جو ایک دل میں ہول اٹھتے تھے انہیں دیکھ کے، سیکورٹی کے خدشات ہوتے تھے، ان کی خیریت ہم میڈیا پہ تو جانتے رہتے تھے، انہیں دیکھ کے جو دل میں تسلی ہوئی سب سے پہلے تو وہ خوش ہوئی، پھر ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے دسترخوان پہ بیٹھنا اور ان کا دیا ہوا کھانا کھانا، اپنے مرشد کے لنگر سے ہم نے جو وہ برکت سمیٹی، وہ ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ آپ کی جو یہی ان کے لیے محبت ہے، اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان نے ایسے تھرڈ کلاس الفاظ استعمال کیے جن کو میں دہرانا نہیں چاہتا، تو اتنی زیادہ محبت جو ہے وہ پھر دوسری طرف چلی جاتی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، ہمیں بھی اپنی بیسکس پتہ ہے، ہمیں اپنے بیسک جو ہماری تعلیم ہے اسلامی اس کا پتہ ہے، ہمیں اپنی لمٹس کراس نہیں کرنی، ہم اپنی لمٹس کو جانتے ہیں، ہماری جو تربیت ہے وہ خان صاحب نے کی ہے، اور ہم اس طرح نہیں جا سکتے کہ ہم نون لیگ کی طرح جو اپنے وہ قائد ہیں انہیں کچھ بھی مان لیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنی لمٹس میں رہتے ہیں۔ ابھی خان صاحب کو تنگ کرنے کی، نااہل کرنے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن لوگ خود نااہل ہو گیا اور ساری چالیں الٹی ان کے اوپر پڑ گئیں، کیا کہیں گے آپ؟ انشاءاللہ باقی بھی جو وہ سوچ رہے ہیں ان کے ذہن میں جو بھی خدشات ہیں، جو چالیں ہیں، وہ الٹی ہی ہوں گی اور جیت ہمیشہ حق اور سچ کی ہوگی۔ مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ بھی کی تھی، اور پھر انہوں نے مختلف جگہ پر ذکر بھی کیا کہ میرے خوبصورتی سے پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں وہ جیلسی فیل کرتی ہیں۔ ڈو یو ریئلی تھنک یو فیل جیلسی فرام ہر؟ ہم ان سے زیادہ خوبصورت ہیں، ہم ریئل جو ہے نا، ہم جہاں پہ جتنے بھی آتے ہیں ہر انسان بہت خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو خوبصورت بنایا ہے، اگر وہ سرجریاں کروا کے اس میں ایڈٹ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ بہت بڑا گناہ قرار دیا، اور وہ یہ شاید بیسک اپنی چیزیں نہیں جانتی کہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں اس کو ایک ایڈٹ کرتے ہیں نا چیز، تو وہ سب سے بڑی جو وہ خوبصورتی نہیں ہوتی، وہ پھر یہ آگے بتائیں گے کہ کیا چیز ہوتی ہے۔ خان صاحب سے کیا دسترخوان کے اوپر باتیں ہوئیں جو ابھی تک آپ نے کسی کو نہیں بتائیں؟ خان صاحب نے ہمیں جو اگلا لائے عمل ہے اس کے بارے میں ہم سے ڈسکس کیا کہ اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے تو آپ نے کس طرح سڑکوں پہ آنا ہے، کس طرح اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، میرے انتظار نہیں کرنا، آپ کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہیں، آپ پاکستان میں کس حیثیت سے رہتے ہیں اور پاکستان کا آئین کیا ہے۔ ہمیں خان صاحب نے اس پہ لیکچر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے ان پہ انہوں نے لیکچر دیا، اور ہمیں بتایا کہ آپ لوگوں کی اپنی پرسنالٹی کیا ہے، آپ لوگوں کی ایک انسان کی اہمیت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خان صاحب اکثر بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے 14 مئی کو الیکشن ہوتے ہیں اور خان صاحب پاور میں آتے ہیں، تو کیا یہ ان ساری باتوں پہ عمل کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں ریاست مدینہ، وہ ہمیشہ سوچتے نہیں کہ خان صاحب کرتے ہیں ریاست مدینہ کے اصولوں پہ بنایا گیا پاکستان، تو وہ اصولوں کی بات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا کہ ریاست مدینہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہمیں اختلاف ہے، تو وہ ریاست مدینہ کے جو اصول تھے وہ رکھے اس لیے گئے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ آگے آنے والے وقت میں اس کو استعمال کریں اور ان اصولوں پہ چلیں، تو وہ صرف اتنی سی کوشش کر رہے ہیں کہ ان اصولوں کو جو ہے وہ لاگو کیا جائے اور ان کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ بالکل جی ناظرین، بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے خان صاحب کے توسط سے۔ خان صاحب کو جو میسج آیا ہے کہ ریاست مدینہ فلاحی ریاست کا نام ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جن اصولوں پر، جن قواعد اور ضوابط پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی، جس کی وجہ سے وہ فلاحی ریاست پائی اور دنیا کی سب سے پہلے سٹی قرار دی گئی، وہ اصول جو ہے ہم نے اس اسٹیٹ میں اپنانے ہیں تاکہ ہمارے ملک جو ہے وہ فلاحی ریاست
بن سکے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے، اور اگر نہیں بھی بن پاتی تو آپ لوگوں نے وہ اصول لازمی سیکھنے تاکہ آپ لوگوں اپنا کو جو پتہ ہو۔ کردار ہے وہ اپنا ہر جو بندہ انڈیویجول وہ ادا کرے گا تو انشاءاللہ ضرور بنے گی۔ ہر بندہ انڈیویجولی کردار ادا کرے گا، لیکن میری ریسرچ کے مطابق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتماعی سنت ہے، اجتماعی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، جب ہم ان کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو ہم خود بخود ہی